صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے قسط میں جو پادری جب باہر نکلا تو لوگوں نے اسے شہید کر دیا۔ بہت سے علم والے کہتے ہیں کہ ہرقل نے حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہارا بھلا ہو، اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے حضرت اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ان کا ذکر ہم اپنی کتاب میں پاتے تھے، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کی ضرور پیروی کر لیتا۔ تم جگاتر پادری کے پاس جاؤ اور اپنے حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ حضرت دحیہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت دحیہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کو ان کی صفات اور ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا اور اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔ حضرت سعید بن ابی راشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کہ جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو حمص میں دیکھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھجوایا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں نہیں بتاتے؟ اس نے کہا، ضرور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لائے ہوئے تھے اور آپ نے دحیہ قلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا اور ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کروا دیے، اور اس نے کہا کہ یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے، یا تو میں اس کے دین کی پیروی کر لوں یا ہم اسے جزیہ ادا کریں، اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ یا تو ہم اس کے دین کی پیروی کر لیں یا ہم اپنا ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب ایک آواز کے ساتھ گرائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکی اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں یا ہم اس عرابی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر تیار کر لیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم کر دیں گے، تو اس نے ان سے کہا، میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلے کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصرانیوں کا حاکم تھا، اور اس سے کہا کہ ایک آدمی میرے پاس لے کر آؤ
جو بات یاد رکھ سکتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو اسے میں اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط کا جواب دے کر بھیجوں گا۔ وہ حاکم میرے پاس آیا، میں ہرقل کے پاس گیا، ہرقل نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط دیا اور کہا کہ میرا خط اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس کی باتوں کو غور سے سننا اور 3 چیزوں کا خاص طور سے یاد رکھنا۔ ایک تو اس کا خیال رکھنا کہ جو خط انہوں نے مجھے لکھا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے اس کا خیال رکھنا کہ وہ میرا خط پڑھ کر رات کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں۔ تیسرے ان کی پیٹھ کی طرف غور سے دیکھنا کہ کیا ان کی پیٹھ پر کوئی ایسی خاص چیز ہے جس سے تمہیں شک پڑے۔ میں ہرقل کا خط لے کر تبوک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمے کے کنارے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کے حضرت کہاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہی تو ہیں، تو میں چلتے چلتے آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنا خط آپ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا تم کون سے قبیلے کے ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ تنوخ کا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو ہر غلط اور باطل سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے کاشد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے یہ آیت فرمائی، ترجمہ، تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگ دوستو، سب بھائی 5 وقتی نماز پڑھیں اور اللہ کے دین کا کام کریں، مسجد کے مشورے سے جڑیں اور صبح ملاقات کریں، گشت کریں، گھر میں تعلیم کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، مدرسے میں بچوں کو بھیجیں۔